बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ख़ातिन हज़रात, पिछले 2-3 रोज़ से मैं अंदर तक से दुखी हूँ और 2 ख़बरों ने मुझे दुखी किया। ख़बर की तफसील बहुत बुरी है, यानी अगर ये पाकिस्तान से बाहर लोगों तक ना जा रही होती और सब उसको ना देख रहे होते तो शायद दुख थोड़ा कम होता। चूँकि हम सारे दुनिया में बहुत अच्छाई के और नेकी के और बड़ी अच्छी वैल्यूज़ के अलम बरदार और जगह जगह हम उसका अलम लहराते हैं। जब अपने घर में इस तरह की कोई शर्मनाक सी बात हो तो बहुत दुख होता है। यानी डिफेंस सबसे अच्छा इलाका है, सबसे कीमती और महंगा इलाका है। वहाँ के तो लोगों को भी मिसाली होना चाहिए, सबसे शानदार, सबसे अच्छे, कि लोग उन जैसा बनने की आरज़ू करें और उन जैसा सोचते हुए उन्हें फ़िक्र हो कि हमें इन जैसा बनना है। पर यह ख़बर जब एक तस्वीर हो कि एक लड़की जिसके सर पे बाल ना हो और उसके बाल मूंद दिए गए हों और गंजा उसको कर दिया गया हो और उसके यहाँ ज़ख़म हो और उसको मारा गया हो और वो थाने में जाके ये रिपोर्ट लिखवाए कि मेरे ही मियाँ ने अपने दोस्तों की मदद से ये जुल्म मेरे साथ कमाया है, और मुझे इस बात पे फिर वो बताए कि इस मियाँ से मैंने पसंद की शादी की थी, घर वालों की मर्ज़ी के अलरगम शादी की थी और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हमने कई साल बड़े अच्छे गुजारे। पर ये अंदर से कमीना था, अंदर से घटिया था, अपने दोस्तों को लेके आता था। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अय्याश दोस्तों को लेके आता था और उनके सामने, ज़ाहिर है ये एक वक्त में नहीं होता, उसके सामने ज़ाहिर खाना परोसती होगी, खाना सर्व करती होगी, शराब सर्व करती होगी। जब जब आप कुछ हदों को तोड़ते हैं तो फिर दूसरी हदों को तोड़ने का जवाज़ बनता है। अभी पता चला कि दोनों नशा करते थे आइस का, और उस मर्द ने ये कहा है, अच्छा खासा खूबसूरत आदमी है, शक्ल देखें तो एक उम्दा यानी खुश शक्ल आदमी है, पर आप सोचिए कि जिस गुनाह और गलती का उसने इर्तिकाब किया है, पूरी खुश शक्ल होना तो एक तरफ रहा, यानी बदशक्ल भी हुआ, बदनुमा भी हुआ, रुस्वा भी हुआ। मैं एक और बात से डरता हुआ सोचता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ कहा जाता, ख़ास तौर से उमर ने ये कहा था कि अल्लाह ताला लोगों को फ़ौरन रुस्वा नहीं करता, कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर मौका देता है संभलने का, गलती से वापस पलटने का। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मियाँ बीवी अपनी गलती पे मुसर रहे हों, गलती पे गलती करते रहे हों और उसके बाद इस अंजाम को पहुँचे? इस सूरत हाल से वो कैसे निकलेंगे आने वाले कुछ दिन बताएंगे, लेकिन एक लम्हे को रुक के हम इन दोनों को भूल जाते हैं। एक लम्हे को रुक कर ज़रा किसी एक घर में और चलते हैं। उस घर में एक माँ भी थी, उस घर में कोई बाप भी होगा, उस घर में कोई भाई भी होगा, कोई भाभी भी होगी, उस घर में कोई बहन भी होगी, उसका मियाँ भी होगा, उसके ससुराल भी होंगे। और वहाँ इस खूबसूरत बच्ची की तस्वीरें जो उसने अपने मियाँ के साथ पुरानी शेयर की हैं, वो भी बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह लगती है, किसी मॉडल की तरह लगती है। और अब की वाली तस्वीरें बदशक्ल, बाल कटे हुए, रोती हुई, थाने में बैठती हुई, इल्तिजा करती हुई, कितने लोग होंगे अब जो इससे हमदर्दी करेंगे? आपको नहीं लगता कि जब इंसान घर से भागता है अपनी मर्ज़ी से, रिश्तों से कट के, तो जिसके साथ जाता है आप टोटल कुल्लो हम सिर्फ उसी की मलकियत होते हो। अगर कोई अल्लाह का अच्छा बंदा हुआ तो शायद आपकी ज़िंदगी को अच्छी खैर से गुज़रे, और अगर इस तरह का शैतान निकल आया जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो जानता है आप उसी पर डिपेंडेंट हो, कोई आपको हेल्प आउट करने भी नहीं आएगा, कोई आपकी सपोर्ट करने भी नहीं आएगा। अल्लाह माफ़ करे, गलती और गुनाह दोनों सांप की तरह होते हैं, इनके अंडे बच्चे बहुत होते हैं। बहुत साल पहले व्हेन आई वाज इन नवाई वक्त, तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र अख्तर शाह साहब एक दफ़ा मेरे पास एक ख़ातून की तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें बड़ी बड़ी बना के लेके आए, और उन्होंने कहा कि वो मेरे कमरे में बैठी हुई है और रो रही है। ये उस ज़माने की पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, डांसर थी, स्टेज एक्ट्रेस थी। उसने किसी से मोहब्बत की, और जिससे मोहब्बत की वो भी इसी तरह उसके साथ आई डोंट नो निकाह किया, ताल्लुक़ की क्या सूरत थी, लेकिन कहा यह जाता है कि उसने किसी और से बेवफाई की तो उसने बदले में न सिर्फ उस अदाकारा के सर से सारे बाल मूंड दिए, भवें तक उसकी मूंड दी, और उसके जिस्म में डंडों से न सिर्फ उसको पीटा, बल्कि वो कुछ किया यह कोई नॉर्मल इंसान उसको बयान भी नहीं कर सकता। कहाँ एक दिन पहले तक उसका इतना अरूज था, उस खातून का इतना ग्लैमर था, मुँह मांगी कीमत फिल्मों की और ड्रामों की और डांसर्स की मांगती थी,
اور اس کے بعد پھر وہ برسوں تک بالکل فیڈ آؤٹ ہو گئی. اور وہ تصویریں چونکہ میں نے اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی اور اس سارے مومنٹ کی، چونکہ بالکل میرے ساتھ کا کمرہ ہمارے فوٹوگرافرز کا کمرہ تھا جہاں سے ظاہر وہ بھی دکھی تھے، وہ بھی بھلے آدمی تھے، دکھی تھے جو لے کے آئے، چونکہ اٹ واز انبلیویبل. پر خواتین حضرات، یہ زندگی میں اگر کسی خاتون کی زندگی میں یہ آتا ہے تو یہ بہت برا لمحہ ہوتا ہے. بہت سارے شہروں میں جہاں وفا اور بے وفائی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں لوگ جان سے بھی مار دیتے ہیں. یہ جو اداکاروں کو اور ڈانسروں کو اور اس قبیل کی لڑکیوں کو مارا جاتا ہے تو عام طور پہ انہیں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں شاید کوئی بھلا آدمی اس کو بیان بھی نہ کر سکے. پر جب آپ کی ذاتی ایتھکس نہیں ہوتے، ذاتی ویلیوز نہیں ہوتی، خاندان نہیں ہوتا، تو پھر ایک دوست آئے، دو دوست آئیں، چار دوست آئیں، وہ اپنی گرل فرینڈ کو ساتھ لے کے آئیں، طوائفوں کو لے کے آئیں، بری عورتوں کو لے کے آئیں، بدترین کو لے کے آئیں. وہاں چونکہ اب آپ نے جس محفل کو، جس مجلس کو یا جس خاندان کو اب آپ نے جوائن کیا ہے اس کی اپنی ویلیوز ہیں. وہ بری ہیں، بہت بری ہیں، آپ اس کے ساتھ الائن بھی نہیں کر پا رہے، پر آپ اتنی بڑی غلطی کر آئے ہو کہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے محافظ خاندان کو چھوڑ آئے. اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا. میں نے جتنی بچیاں دیکھی ہیں جو گھروں سے بھاگتی ہیں اور اپنی پسند کی اور مرضی کی شادی کرتی ہیں، کورٹ اس وقت تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، خبریں بھی لگ جاتی ہیں، پر یقین مانیں ان کو اتنی میزریبل زندگی میں نے گزارتے دیکھا ہے کہ سم ٹائم تو آپ بالکل کیا کہنا چاہیے، آپ کے الفاظ ہی گم ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا کچھ کہہ نہیں پاتے. اچھا، ان کو اس بری حالت سے نکالنے بھی کوئی نہیں آتا. مجھے آپ سب سے جتنی اس وقت بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ کم عمر ہیں یا زیادہ عمر کی ہیں، مجھے بیٹیوں آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ زندگی برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. خوش شکل لوگوں کے ساتھ ساتھ اگر ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے اور وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ کا اکرام نہیں کرتے، محبت کا اچار ڈالنا ہے. اگر آپ کی عزت ہی رخصت ہو جائے اور اگر آپ کی زندگی اور آپ کی عصمت ہر وقت داؤ پہ لگی رہے، یعنی ہر آنے والا جس کو آپ کھلا رہے ہو اور پلا رہے ہو وہ بد نگاہی کا مرتکب ہو رہا ہو، تو وہاں تو آپ کو اپنے دین کی یاد آنی چاہیے کہ جس نے آپ کو سکھایا، جس نے آپ کو حد بتائی کہ کیسے اپنے آپ کو کن رشتوں کے ساتھ باؤنڈ رکھنا ہے، کن کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق مضبوط رکھنا اور کن کے پاس نہیں جانا. اچھا، جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے گھر کی، یہ ساری کی ساری باؤنڈریز ہیں، جب توڑتے ہیں تو نقصان تمہارا اپنا ہی ہوتا ہے. یہ ساری باؤنڈریز کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اصل میں تو لڑکی اور لڑکے دونوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کیرٹ اینڈ سٹک، انفیکٹ یہ مذاق نہیں ہے، زندگی ساری میں کیرٹ بھی ہوتی ہے اور سٹک بھی ہوتی ہے. یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں، یہ جو ایتھیکل گراؤنڈز ہوتے ہیں اور ان کی لیئرز ہوتی ہیں. دیکھیں، لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں، اداروں میں جاب کر لیتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اداروں کے مالک بن جاتے ہیں، وہاں بھی ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی ماتحت اور اپنے ہاں کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت سے کھیلیں اور وہ ان کو نوکروں کی طرح اور یہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے کہ غلاموں کی طرح ان کو مجبور کریں. یہ نہ لونڈیاں ہیں، یہ باعزت لڑکیاں ہیں. اگر غلطی کر کے آپ کے ساتھ آ گئی ہیں تو ان کو یوں رسوا تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، جب آپ دوسرے کو رسوا کرتے ہو، اس کی عزت سے کھیلتے ہو، اس کی عصمت کو بیچ بازار کی ایک جنس بنا دیتے ہو، تو پھر وقت آتا ہے آپ دونوں ہی رسوا ہو جاتے ہو. اب اپنے دوستوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کے پولیس کے کسٹڈی میں کھڑا ہے، کبھی یہ بیان دیتا ہے، کبھی وہ بیان دیتا ہے. اللہ جانے یہ بے عزتی اور رسوائی کتنے دن چلے گی، ہفتہ چلے، 10 دن چلے، 20 دن چلے، پھر کورٹ میں کیس چلے گا. چھٹ بھی جائے، رہائی بھی ہو جائے، یہ معاف بھی کر دے، تو کیا یہ سارے دن یہ تو ماتھے پہ لگنے والے داغ ہوتے ہیں، یہ سفید کپڑوں پہ لگنے والے داغ ہوتے ہیں. جہاں وہ رہتے تھے، جس گھر میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس گاڑی میں آتے جاتے ہوں گے، اس واردات سے ایک دن پہلے تک تو جس دکان پہ بھی جاتے ہوں گے سب عزت کے ساتھ انہیں دیکھتے اور ٹریٹ کرتے ہوں گے. اور اب دونوں اکٹھے تو اب نہیں جا سکیں گے. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ یہ قائم بھی رہ پائے گا.
اب دونوں جہاں جہاں جائیں گے، جہاں جہاں پہچانے جائیں گے، تو یہ پوری بے عزتی کے جو داغ ہیں، سب داغ اچھے نہیں ہوتے، داغ تو کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا، اشتہاروں میں بھی اچھے نہیں ہوتے، برے ہی لگتے ہیں، پر عملی زندگی کے جو داغ ہیں یہ تو ظالم جسم پہ وہ جو لوہے اور فولاد گرم لگا کے زخم کیے جاتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں، یہ کبھی اترتے نہیں ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ ساری بچیاں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگنے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچتی ہیں، وہ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے، 20 واقعات ہوتے ہیں، چونکہ تب کوئی آپ کو بچانے بھی نہیں آتا، اور جب یہ خبر عام ہوتی ہے تو یہ حظ اٹھانے والی، مزہ لینے والی، مسکرانے والی بھی نہیں ہوتی، یہ تو تکلیف سے اپنے آس پاس سوچنے کی اور کچھ بری اور لیکیج ہونے والے جو رستے ہیں ان کو روکنے کی اور اس پہ غور کرنے کی، جتنے اہل علم ہیں اس پہ ان کو بات کرنی چاہیے، جو اہل ممبر ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، کہیں کہیں گھروں میں والدین کو، بہن بھائیوں کو بھی بات کرنی چاہیے۔ اچھا یاد رکھیے گا، صرف کنڈیم کرنے سے یا ان کو برا بھلا کہنے سے کبھی بات کو آپ وائنڈ اپ نہیں اس کا اچھا کر سکتے۔ ہمیشہ کسی بری غلطی سے، کسی بری بات سے، کسی برے واقعے سے جب بھی کچھ آپ نے اس کو دیکھے گزر گیا تو کبھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اس کی تکلیف پہنچی، آپ کا دل دکھا، آپ کی روح پہ زخم لگا، تو پھر کسی آس پاس کسی کی زندگی میں وہ زخم نہ لگے اس کی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ میرا رب آپ سب کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو بھی، اس بیچارے کو بھی تو جو اس غلطی کے بعد جو رسوائی ہوئی ہے اس نے وہ بھی تو نہیں چاہی ہوں گی۔ جب تک پردہ پڑا رہا، پر پھر جب پردہ اس پہ سے اترا تو ظاہر رسوائی ہوئی۔ میرا رب کسی کو یہ نہ دے، یہ بہت بری ہوتی ہے۔ یہاں کی رسوائی سے بھی بچنا اور اللہ کے ہاں جا کے بھی رسوائی سے بچنا، دونوں ہی مطلوب ہیں، دونوں ہی مقصود ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔